اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جہاں اتنے مسائل اور موضوعات بکھرے پڑے ہیں اور ہر موضوع اپنی ایک الگ اور جداگانہ اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح جہاں پر اتنے ڈھیر سارے دجالی اور شیطانی فتنے منہ پھاڑے اور سر اٹھائے کھڑے ہیں، وہاں ہر دور کا ایک فتنہ ایسا بھی ہوتا ہے جو ان تمام فتنوں کا باپ ہوتا ہے۔ لہٰذا موجودہ دور کا بھی ایک ایسا ہی فتنہ ہے جسے 5th جنریشن وار سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ خواتین حضرات، یہ بات ہم پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں عرض کر چکے ہیں کہ اس زمین کا سینہ تاریخ کی بے شمار جنگوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن 20ویں صدی کی تاریخ ان تمام جنگوں پر بھاری ثابت ہوئی، کیونکہ یہ وہ دور تھا جس میں 2 عظیم جنگوں میں 9 کروڑ 10 لاکھ بندے مروانے کے بعد جب دجالی قوتوں میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اتنی بڑی تباہی اور بربادی کے بعد بھی ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، تو وہاں بے شمار جنگ و جدل سے اکتا کر ان دجالی قوتوں نے اپنا بستر گول کر کے IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے ذریعے تمام دنیا کو اپنا معاشی غلام بنا لیا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی 4th اور 5th جنریشن وار متعارف کروا دی گئی، جن میں سے 4th جنریشن وار سرد جنگ کو اور 5th جنریشن وار ذہنوں کو تسخیر کرنا سیکھا اور سکھایا گیا، اور اس کا بنیادی ہتھیار میڈیا کو بنایا گیا۔ ناظرین اکرام، مسٹر ہنلی جو کہ ایک امریکی تھنک ٹینک کا پروردہ تھا، اس کا کہنا تھا کہ لوگوں کے ذہن تسخیر کرنے ہو تو کوئی بھی جھوٹ اتنی بار بولو اور اتنے تواتر سے بولو کہ لوگ حق کو جانتے ہوئے بھی اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں۔ اور یہی کچھ پرانے زمانوں میں بھی ہوتا تھا کہ گلی کوچوں اور مختلف قسم کے بازاروں اور چوکوں میں طرح طرح کی افواہیں اڑا کر نہ صرف لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی تھی بلکہ اپنے مقاصد کی تکمیل بھی کی جاتی تھی، اور یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ دوستو، 4th یا 5th جنریشن وار میں آپ کے ذہنوں کو اس طرح تسخیر کیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی برین واشنگ کی جاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک اور دلچسپ عمل بھی ہے کہ بجائے علاقوں پر حکومت کرنے کے ذہنوں پر حکومت کرو، اور اس کے لیے سب سے خطرناک ہتھیار میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا گلوبلزم کو ہی لے لیجئے۔ خواتین حضرات، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ براہ راست لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی سرحد نہیں، اور یہ ایسا اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ سب کا دماغ خراب کرتے ہوئے پوری دنیا سے انفرادی شناخت ہی مٹا دی جائے، علاقائی اور قومی ثقافت کو ختم کر دیا جائے، قوموں کی انفرادی شناخت مٹا دی جائے اور ان کے نظریات کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا دوستو، کیا ہم بحیثیت مسلمان اپنی شناخت کو کبھی ختم کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی نہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ اپنی مارکیٹ کو وسیع کرنے اور ان کی رسائی اور خریدار پوری دنیا میں بڑھانے کے لیے سٹینڈرڈ کا نعرہ لگا کر پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جڑیں مضبوط کی گئیں اور پوری دنیا میں سمبل کو معیار کی علامت قرار دیا گیا۔ مثلا اگر ایک ٹی شرٹ پر ٹک کا نشان ہے تو وہ نائکی کی ٹی شرٹ کہلائے گی، اسی طرح اگر فون کے اوپر سیب کا نشان ہے تو وہ ایپل کا فون کہلائے گا۔ دوستو، یہ قوتیں ہی سٹینڈرڈ مرتب کرتی ہیں، اور اسی طرح ہماری خریدی ہوئی مصنوعات اور سود کی مد میں جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اسی پیسے کو وہ پہلے جنگوں کے ذریعے کمانا چاہتے تھے، اب یہی پیسہ یہ لوگ ہمارے ذہنوں کو تسخیر کر کے کما رہے ہیں۔ اور آفرین ہے ہم پر بھی کہ ہم اپنا ملک تو ایک طرف رہا، ہم پورے ایشیا کی بھی کسی پروڈکٹ پر یقین نہیں کرتے۔ خواتین حضرات، اسی پیسے کو اکٹھا کر کے یہی طاغوتی طاقتیں مختلف علاقوں میں خانہ جنگی کے طور پر استعمال کرتی ہیں، اور اس کا سب سے پہلا حصہ ملک کے سب سے مضبوط حصے پر حملہ کرنے اور کروانے پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ اپنے ملک پاکستان کو ہی لے لیں، کس طرح ہر معاملے میں فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ الحمدللہ اس وقت اگر پاکستان کے اندر سکون ہے تو وہ صرف اسی پاک فوج کی وجہ سے ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اگر فوج کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو آپ کا حال بھی عراق، شام اور برما جیسا ہو جائے۔ خیر ناظرین اکرام، اسی طرح فرقہ واریت بھی ان کا ایک اہم ہتھیار ہے، لہٰذا ان کی یہ سازش 5th جنریشن وار کا حصہ ہے کہ جہاں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنی ہے وہاں غلط فہمیاں پیدا کرو اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ہوا دو اور پھر تماشا دیکھو۔ لہٰذا آج اگر آپ کو دین دشمن عناصر کی شدت نظر آتی ہے تو وہ سب اسی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے ہے، کیونکہ کل تک یہی میڈیا جو مجاہدین اور فوج کے گن گاتا تھا آج انہیں ہی دہشت گرد اور ظالم بنا کر پیش کر رہا ہے، کیونکہ ان کے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں سے عوام کو ذہنی طور پر الگ کر دو تاکہ آپ کو آسانی سے شکار کیا جا سکے۔ خواتین حضرات، اسی طرح دین دشمنی پر بھی تمام عناصر اپنا یہی کام میڈیا اور سوشل میڈیا پر زور و شور سے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خیر دوستو، یہ فتنہ پہلے تو محدود تھا اور الحاد اور اقلیت پرستی جیسی بیماریاں بھی اتنی عام نہیں تھیں، لیکن جوں جوں ترقی ہوتی گئی ویسے ویسے یہ بیماریاں نہ صرف عام ہوئیں بلکہ جب سے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا فتنہ ظاہر ہوا تو گویا یہ ذہنی بیماریاں عروج پر جا پہنچی۔
کیونکہ تعلیم جس میں سے اکثر دینی نصاب کو ختم کر کے انگریزی فلاسفروں جیسی گھٹیا فرمودات کو شامل کرنا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ رسول لکھ دینا اور ایک امت ہونے کا سبق نکال کر قومیت پرستی سکھانا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر طرف سے کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہے، امن پسند رہنے کا درس دینا اور بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں اللہ کے وجود ہونے اور نہ ہونے پر اور اس کی تعداد کہ اللہ ایک ہو، دو ہو یا تین ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پر سوال اٹھانا اور روزوں کو بھوک اور ظلم کے مترادف قرار دینے اور اسلامی اسلاف جیسا کہ محمد بن قاسم سلطان محمود غزنوی کو لٹیرے اور اقتدار پر غاصبانہ قبضہ کرنے کے الزامات دینا اور اس طرح کے تمام کفریہ کلمات جو کہ آج کل عام ہو چکے ہیں۔ اگر ان تمام کفریہ عقائد کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ایک تو ویسے ہی اس نسل کا حال برا ہو چکا ہے، تو پتہ نہیں آنے والا وقت اپنے ساتھ کیا ذہنی اور فکری تباہی لے کر آئے گا۔ دوستو، ہونا تو یہ چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات اور کارناموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر کتابیں مرتب ہونی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو اپنے دین اور اسلاف کی پہچان ہو، اور سوشل میڈیا پر بھی تمام اسلام دشمنی پر مواد ختم کر کے دینداری کو عام کرنا چاہیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم شرمندگی سے بچ سکیں۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور دجال اور اس کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔